ایک بازار ہوئی کرتی تھی۔ اس بازار میں ایک نوجوان اپنا تمام کاروبار انجام دے رہا تھا۔ اس کی بڑے اچھے سوداگروں کے ساتھ بنی ہوئی تھی جو اسے دور دراز علاقوں سے بیشتر قیمتی ساز و سامان دے جاتے، اور نوجوان اسے اپنی چترائی سے سلطنت میں موجود لوگوں کو، گاؤں سے آئے لوگوں کو بیچ ڈالتا۔ نوجوان کی حالت زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، اسے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک روز نوجوان کے پاس ایک بوڑھا آیا۔ وہ بوڑھا پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا، نوجوان سے مدد طلب کر رہا تھا۔ نوجوان نے اس کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے اس کی تھوڑی سی مدد کر دی، جس کی بدولت اس بوڑھے نے نوجوان کو بہت سی دعائیں دی اور چپ چاپ وہاں سے واپس چلا گیا۔ ایک روز نوجوان کو سلطنت سے بلاوا آیا، جہاں پر بادشاہ سلامت نے خود اس نوجوان سے ملاقات کی اور نوجوان کو سلطنت میں موجود پرانے کپڑوں کو، پرانی سلطنت کی بنائی ہوئی تمام پوشاکیں اسے تبدیل کروا کر نئے اور بہترین کپڑوں کو لگوانے کا حکم دیا۔ نوجوان سلطنت سے واپس آیا اور خوشی کے مارے مانو باولا ہو گیا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جسے کبھی سلطنت کا دروازہ بھی گزرنے نہیں دیا گیا، آج اسے کیسے سلطنت سے بلاوا آن پہنچا۔ نوجوان زندگی میں بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سلطنت کا تمام کام اپنی محنت اور لگن کے ساتھ اپنی نگرانی میں کرا رہا تھا، اور تمام سلطنت میں جہاں جہاں پر پرانے پردے لگے ہوئے تھے وہاں پر آج کے دور کے بہترین پردے لگائے گئے۔ راجا نوجوان سے بڑا خوش ہوا اور نوجوان کو ایک بڑا اچھا انعام دیا، جس کے بعد نوجوان بڑا خوش ہو گیا اس انعام کو پاتے۔ اس روز نوجوان کو ایسا منافع ہوا کہ جو مہینوں کام کر کے بھی نہیں ملتا تھا۔ نوجوان نے اپنی کاروبار میں لگن محنت کو جاری رکھا۔ دھیرے دھیرے نوجوان کا کام بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک روز وہی بوڑھا پھر نوجوان سے مدد مانگنے کو آیا۔ نوجوان بڑا مصروف بیٹھا تھا، اس بوڑھے کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ اس بوڑھے کو بہت بھلا برا کہنے لگا کہ کام کے وقت آ جاتے ہو، اگر مجھے کام میں تھوڑی سی بھی دیر ہوئی یا کام ذرا سا بھی خراب ہوا تو تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا اور میرا کچھ نہیں رہے گا۔ وہ بوڑھا وہاں سے بیچارہ واپس چلا گیا۔ نوجوان اپنا کام کرتا رہا اور جا کر جب وہ سارا کام مکمل کرا دیا، اس کے بعد اس سارے کپڑے کو جب نوجوان نے الگ الگ گاؤں اور قصبوں میں بھیجا تو بہت لوگوں نے ان کپڑوں پر بنے اچھے ڈیزائنوں کو نظر انداز کیا، انہیں وہ کچھ بھی پسند نہیں آئے۔ ایک بار پھر نوجوان کی خوشی کے حالاتوں میں گزرتی زندگی واپس مشکلات میں گر گئی۔ ایک روز ایک ساملی عورت نوجوان کے پاس آئی اور اس سے مدد طلب کی۔ نوجوان نے ویسا ہی کیا، اس کی مدد نہ کی، یہ کہہ کر کہ میرے حالات خود کے بڑے خراب چل رہے ہیں۔ ساملی عورت نے اس نوجوان کو ایک پوٹلی دی، یہ کہتے ہوئے کہ اس پوٹلی کو ٹھیک
40 दिन के बाद खोलना तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बवाल मचेगा कि तुम दंग रह जाओगे। नौजवान उसे पागल समझ रहा था। वो पोटली रख के वहां से वापस चली गई। नौजवान बिल आखिर अपने काम की तरफ वापस मुतवज्जा हुआ। तीसरी बार वो बूढ़ा फिर नौजवान के पास आया। इस बार नौजवान ने उसे मारने की कोशिश की तो बूढ़ा अपनी इज्जत को बचाते हुए वहां से दुम दबा के भाग निकला। नौजवान अपने काम में लगा हुआ था, मगर दिन ब दिन उसे न जाने क्या हो गया कि उसकी जिंदगी में अब ऐसा ग्रहण लग चुका था जो उसे खुलता दिखाई नहीं दे रहा था। नौजवान का सारा कारोबार ठप हो चुका था क्योंकि सल्तनत के हालात खराब होने की वजह से एक जंग छिड़ चुकी थी, जिस वजह से तमाम कारोबारी राब्ते और कारोबारी तिजारत सब ठप हो चुकी थी। नौजवान बहुत परेशान था। नौजवान ने उस पोटली को खोला तो उसमें देखता है कि एक सिक्का मौजूद था, जिस सिक्के पर कुछ लिखा हुआ था। नौजवान ने उस सिक्के को अपने पास हिफाजत से रख दिया और कुछ रोज गुजरने के बाद वो औरत वापस नौजवान के पास आई। नौजवान ने वो सिक्का उसके सामने किया। नौजवान उसकी तरफ देख रहा था कि मुझे माफ कर दें, मैं जान चुका हूँ कि आप कौन हैं और ये सिक्का जिस पे बनी एक मोहर ये किस सल्तनत की है। उस औरत ने नौजवान को सारी हकीकत बताई कि किस तरह से तुम्हें सल्तनत में बुलवाया गया और फिर सल्तनत से एक सूबेदार को बार बार तुम्हारे पास लाया गया कि तुम उसकी मदद करो। वो वही बूढ़ा था और मैं सल्तनत में एक वजीर के ओहदे पे फाइज हूँ, मगर मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब तुम्हारे हालात खराब थे तो तुम लोगों की मदद कर रहे थे। जैसे ही तुम्हारे हालात संवरने लगे तो तुम्हें लालच पैदा हो गई, जिस लालच ने तुम्हारा तमाम कारोबार बर्बाद किया। नौजवान बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया कि उसने लालच के चलते अपनी जिंदगी को रोग लगा डाला। लालच बुरी बला है।